السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کے جو حالات ہیں اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں یعنی کہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ اگلی نشست میں یعنی کہ آج ان لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ دیکھیے، اسلام کو رکاوٹ تو بہت ساری پیش آئیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جب ان کے اوپر حق واضح ہوتا تھا تو وہ توبہ کر لیا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کبھی توبہ کی ہی نہیں، ان کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ ضد اور ہر دھرمی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، اور ایسے دردناک ان کے معاملات اور انجام ہوئے کہ دنیا نے دیکھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی خود بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے رکاوٹ بنتے تھے۔ میں ان میں سے ہر ایک کا آپ کے سامنے آج ذکر کرتا ہوں، کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہے اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے جو وقت ہے ہمارا 15-20 منٹ کا اسی کے اندر بات کو سمیٹ دوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ موضوع اتنا تفصیل طلب ہے کہ اس کے اندر پھر بعض مرتبہ میں آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن میری کوشش یہ رہے گی کہ بات کو جلدی سے سمیٹوں۔ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پریشان کیا، اور اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو شاید آپ نے کم ہی سنے ہو، جیسے کہ ابو قیس ابن الفاقہ، زبیر بن ابی امیہ، عاص بن سعید، عاص بن ہاشم، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اور وہ بہت مشہور لوگ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، اور جو ہے وہ ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اور ایک ایک کا بڑا دردناک انجام ہوا۔ سب کو تو نہیں، لیکن ان میں سے کچھ کو میں نام لے کر کے ان کا بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کا رویہ اور سلوک کیا تھا اور ان لوگوں کا پھر انجام کیا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والوں میں جو سر فہرست سب سے اوپر سب سے پہلا نام آتا ہے وہ ابو جہل کا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا نام جو تھا عمرو ابن ہشام تھا، اصل نام، اور یہ مکے کے معاشرے کے اندر بڑا سمجھدار اور بڑا جو ہے عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ اس کی عقل مندی کے قصے بڑے مشہور تھے، اس کی سمجھداری کے قصے بڑے مشہور تھے، حتیٰ کہ یہ اپنے آپ کو اتراتا تھا اتنا کہ اس نے اپنا نام ابو الحکم رکھ لیا تھا، جو اس وقت کا لقب، القاب وغیرہ، کنیت وغیرہ ہوتی تھی کہ کسی کو، عرب کے اندر آج بھی ایسی بہت ساری چیزیں جو آج بھی باقی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اصلی نام کے بجائے ان کے القاب سے پکارا جاتا ہے، لقب سے، کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے ہندوستان کے اندر ہوتا ہے نا، جیسے اب ہمیں ہمارا نام نہیں کوئی لیتا، مفتی صاحب کہتا ہے، حافظ صاحب کہتا ہے، اس طریقے سے وہاں پر یہ عام ہے، ہر ایک کے ساتھ عام ہے کہ کسی کا نام لینے کے بجائے اس کو القاب سے پکارا جائے۔ تو اس نے اپنا لقب رکھ لیا تھا ابو الحکم، یعنی کہ ابو الحکم کہتے ہیں سمجھداریوں والا، بہت حکمتوں والا، بہت عقل والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے دین اسلام قبول نہیں کیا اور رکاوٹ بنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا ابو جہل، ابو الحکم کے مقابلے میں، یعنی کہ بالکل جاہل، جہالت والا۔ یہ اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہلواتا تھا مکے کے معاشرے کے اندر، عزیز، کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے۔ یہ مارا گیا اس میں بدر کے میدان میں، اور مرتے مرتے بھی اس بدبخت کے جو الفاظ تھے وہ بدر کے موقع پہ میں بیان کروں گا۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دشمنی میں کس حد تک آگے بڑھا ہوا تھا، ضد، عناد، بغض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کینہ اتنا کہ کسی میں نہیں تھا پوری امت کے اندر۔ دشمن بہت ہوئے، لیکن جیسا یہ ہوا ویسا کوئی نہیں ہوا، اتنا بدبخت تھا۔ اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ابو جہل کے بارے میں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ یہ آیت جو ہے وہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ان شجرۃ الزقوم، زقوم جہنم کا ایک زہریلا اور کانٹے دار درخت، طعام العصیم، وہ اس بدبخت کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون،
زبردست پیٹ کے اندر کھولتا ہوا ہوگا. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور پھر جو ہے وہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کے درمیان بھی اندر ڈالو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور سر کے بل کھینچ کر کے اس کو جہنم کی طرف کھینچ کر کے لایا جائے گا، ڈالا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا ذق، چکھو مزہ، انک انت العزیز الکریم، اس لیے کہ تم عزیز ہو کریم ہو، تم عزیز ہو تم کریم ہو، اس وجہ سے تم یہ عذاب چکھو. اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. اچھا جی، دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، اس نے اللہ کے رسول کو بڑا ستایا. اور جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھیں جیسے ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ابو بکر ہے، حضرت خدیجہ ہے، ایسے انکار کرنے والوں میں سب سے پہلا ابو لہب ہے. اللہ کے رسول نے اس موقع میں جب اعلان کیا تو اس نے کہا تھا تبا لکا الہٰذا جمعتنا، کہ اس بات کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا. سب سے پہلا انکار کرنے والا یہ ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی کہ یہ یوں کہتا تھا کہ اگر میں محمد کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آخرت میں پکڑا بھی گیا تب بھی میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اور میرے بیٹے ہیں، یہ لوگ میرے لیے لڑ جھگڑ لیں گے اور اپنے مال کو دے دلا کر کے، میں جیسے کہ دنیا کی کچہریاں ہوتی ہیں کہ لوگ اپنا مال لگا دیتے اور بڑے بڑے وکیلوں کی فوج لگا دیتے اور گناہ گار ہونے کے باوجود بھی بچ جاتے. تو یہ اس کی ذہنیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی اولاد اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہیں آیا. اتنا دردناک انجام ہوا اس کا. اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے لاتی تھی اور گلی میں بچھا دیا کرتی تھی جب اللہ کے رسول کے نکلنے کا وقت ہوتا تھا. تو جب ام جمیل کو پتہ چلا کہ تبت یدا ابی لہب سورت نازل ہوئی ہے میرے اور میرے شوہر کے بارے میں، تو انہیں پتھر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے چلی. ابو لہب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تھے حرم کے اندر. تو ابو بکر نے دیکھ لیا کہ یہ آ رہی ہے پتھر لے کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے، ہاتھ میں پتھر ہے، پتہ نہیں کیا سوچ کر آئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرآن پڑھا اور کچھ قرآن پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا، اور آپ نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر بے فکر رہو، مجھے نہیں دیکھ پائے گی. تو کہتے ہیں اس کو ابو بکر تو نظر آتے تھے، اللہ کے رسول نظر نہیں آتے تھے سامنے بیٹھے ہونے کے باوجود. تو حضرت ابو بکر سے کہنے لگی کہاں ہے تمہارا وہ دوست جو میری برائی بیان کرتا ہے اور میرے شوہر کے بارے میں برائی بیان کرتا ہے؟ میں جو ہے پتھر ہاتھ میں لے کر کے آئی تھی. سمجھ گیا آپ کس ارادے سے آئی تھی، اور اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہوئے لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. جب یہ چلی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہ ایک فرشتہ مجھے اس کی نظر سے چھپایا ہوا تھا، اس کی نظر بندی کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کا معاملہ بہت برا ہوا کہ یہ بہت بڑا سا بیگ تھا، بیگ کیا بہت بڑا سا تھیلا وغیرہ کچھ تھا جس کے اندر کانٹے، خاردار درخت اور کانٹے دار چیزیں جو ہے وہ جمع کرتی تھی، اور اس کی رسی جو تھی وہ اپنے گلے میں ڈال کر کے کھینچ کر کے لاتی تھی. ایک دن اس نے گٹھر بہت زیادہ بھر لیا، بہت بھاری ہو گیا، اور گلے کے اندر اس کے رسی تھی. ہوا یہ کہ وہ جو ہے کسی پتھر میں کسی گڈھے میں وہ اٹک گیا، وہ جو بیگ تھا اس کا جس کے اندر کانٹے وغیرہ تھے، اور رسی جو تھی وہ پھندا بن گئی گلے کے اندر، اسی سے مر گئی. اس کا حشر تو یوں ہوا. اس کے شوہر یعنی کہ ابو لہب کا جو حشر تھا وہ یہ ہوا. ابو لہب اس کا اصلی نام یہ نہیں تھا. ابو لہب انگارے والا، یہ اتنا زبردست اور اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ سرخ انگارے کی طرح تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے. جیسے کہ میں نے بتایا مکہ کی سوسائٹی تھی، لوگوں کو نام کے بجائے ان کے القاب سے پکارا کرتے تھے. تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کے معافی چاہتا ہوں بھائی، وہ طبیعت تھوڑی خراب ہے، آپ ہماری کھانسی تھوڑی سی برداشت کر لیجیے. تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ پیروں میں کوئی بیماری نکل آئی، اور اسی بیماری میں اس کا یہ مرا ہے. اور جب یہ مرا ہے تو کئی دنوں تک اس کی لاش پڑی رہی، 3-4 دنوں تک. بچوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے جسم کے اندر جو بیماری ہے ہم اس کا ہاتھ لگائیں گے، کفن دفن کریں گے تو وہ بیماری ہمارے اندر بھی آ جائے. تو لہٰذا جب 3-4 دن تک بدبو آنے لگی جسم کے اندر سے، لاش کے اندر سے، تو پھر حبشی غلاموں کو بلوایا، ان کو پیسے دیے اور ان سے کہا کہ لاش ٹھکانے لگاؤ، جیسے کتے بلی کی لاش لے کر کے جاتے. اولادوں نے باپ کی لاش ایسے ٹھکانے لگوائی. ان حبشی غلاموں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ہم تو اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اگر ہم بیمار پڑ گئے تو کہنے لگے پھر کیا کریں. تو انہوں نے یہ آئیڈیا سوچا ان کو، وہ جو لٹ ہوتی ہے نا ہاتھ میں، آپ نے دیکھا ہوگا لٹ لے کر کے جو لوگ نکلتے، یہ حبشی غلام تھے 4-5، یہ لٹ لے کر کے آئے اور لٹ سے، لاٹھی سے اس کی لاش کو کھسکا کے اس کے گھر کے آگے سے لے کر کے. مکے والوں نے یہ منظر دیکھا،
یہ منظر دیکھا مکے والوں نے کہ ابو لہب کو کس قدر لے کر کے گھسیٹ اس کی لاش کو کیسے کتے بلی کی لاش کی طرح لکڑیوں سے دھکیل کر لے جایا جا رہا ہے. ایک گڈھا کھود دیا تھا دور، اس قبر کی طرح بھی نہیں بلکہ غار تھا. قبر تو چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک غار تھا، جیسے کسی پہاڑ کے اندر کوئی غار ہوتا ہے نا گہرا، اس طریقے سے غار تھا. اور وہاں اس کی جو ہے وہ لکڑیوں سے دھکیل کر اس غار کے اندر اتارا، اوپر سے پتھر اور مٹی وغیرہ ڈال کر کے ایسی ختم کر دیا معاملہ. یہ حال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا. فتح مکہ کے موقع پر اس کے جو بیٹے تھے، ایک تو عتیبہ تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور شیر اڑا کر کے لے گیا تھا. باقی اس کے جو 2 بیٹے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر دونوں غائب ہو گئے اور بہت ڈھونڈا نہیں ملے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے روپوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات میں ڈھونڈو مل جائیں گے. تو یہ وہاں چھپے ہوئے تھے، وہاں مل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو ابو لہب کے بیٹوں نے کہا کہ ہاں. آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھ لیا، دین اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے اپنے بھتیجوں کو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا. تو ابو لہب کے بیٹوں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن دونوں میاں بیوی کا جو معاملہ تھا وہ بڑا دردناک انجام ہوا. آپ سن ہی لیا آپ نے. ایک شخص اور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کرتا تھا، خاص طور سے حضرت بلال کو پریشان کیا اس نے. وہ تھا امیہ بن خلف. یہ حضرت بلال کا جو ہے ایک طریقے سے آقا تھا، غلام تھے حضرت بلال اس کے. اور جب اس کو حضرت بلال کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے ان کو بڑا ستایا، بہت پریشان کیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ سورت نازل ہوئی. یہ کنجوس بھی بہت تھا، مال جمع کرنے کی بیماری تھی، بار بار گنتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. کنجوس کی عادت ہے کہ وہ مال کو بار بار گنتا ہے اور بار بار کہ زیادہ خرچ نہ ہو جائے. تو اس کی جو ہے برائی کے اندر، اس کی ہجوں کے اندر پھر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کا انجام بہت برا ہوا. یہ بھی حضرت بلال ہی کے ہاتھوں بدر کے اندر مارا گیا. جیسے اس نے ستم کیا تھا حضرت بلال کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت پلٹ دیا اور حضرت بلال اس کو ڈھونڈ رہے تھے بدر کے میدان میں، یہ مل گیا اور حضرت بلال کے ہاتھوں. جب بدر کا واقعہ آئے گا، جو لوگ بدر کے اندر مارے گئے ہیں میں ان لوگوں کا بدر کے اندر ہی بیان کروں گا، جیسے ابو جہل کا اور یہ. اچھا، جو ابو لہب کا میں نے ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کا میں نے قصہ بیان کیا، یہ بدر کے بعد ہوا ہے، مکی دور میں نہیں ہوا. بدر کے اندر، بدر کے بھی 6-7 دن کے بعد یہ معاملہ ہوا ان کا. لیکن میں نے ابھی پہلے ہی بیان کر دیا کیونکہ اب بدر کے اندر تو نہیں تھا، تو جن لوگوں کا بدر کے اندر نہیں تھا میں آج ہی بیان کر دوں گا ان کا. امیہ بن خلف کا ایک بھائی اور تھا، ابی بن خلف. یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش تھے. یعنی کہ ایک طریقے سے جو حال امیہ کا تھا تقریباً وہی حال ابی کا تھا. اور ابی اتنا بدبخت تھا کہ ایک موقع پر ایک ہڈی لایا اٹھا کر کے، اور بہت پرانی ہڈی، یعنی کہ بالکل ختم. وہ اتنی بالکل یعنی کہ بوسیدہ ہڈی تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے یہ کہا. پہلے تو وہ ہڈی لایا اللہ کے رسول کے سامنے اور اس کو ایسے مسل دیا ہاتھ سے کہ وہ چورا چورا پاؤڈر ہو گئی بالکل، اور ایسے اڑا دیا اور کہ اللہ کا محمد تو کہتا ہے کہ تیرا رب مردہ کو زندہ کرے گا، تو کیا بتا اس ہڈی کو بھی کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ کیا تیرا رب اس ہڈی کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ اس کو جواب دیا کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بھی زندہ کرے گا اور تجھے بھی ایسا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. پھر وہ آیت نازل ہوئی سورہ یاسین کے اندر ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ. وہ ایک مثال آپ کے سامنے قائم کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، حالانکہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کیسے ہم نے اس کو تخلیق کیا. قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ. تو یہ پوری جو ہے آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں. ایک شخص اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا جس نے، وہ ہے عقبہ بن ابی معیط. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا اور یہ شخص وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو گلے میں چادر ڈال کے کھینچ لی. میں نے بتایا تھا نا کچھ دن پہلے آپ کو کہ چادر گلے میں باندھ کے کھینچتا چلا گیا بہت دور تک، یہاں تک کہ لوگوں کو دیکھنے والوں کو یہ لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی. اتنا بدبخت تھا، اتنا کمزف تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے، یہ کہیں سے آ کر ہی بیٹھ گیا. اس نے کچھ دیر قرآن سنا، اب پتہ نہیں اس کے اوپر اثر ہوا نہیں ہوا، لیکن بہرحال کچھ دیر تک اللہ کے رسول قرآن پڑھتے رہے اور یہ سنتا رہا. مکے کے اندر جو سرداران قریش تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، ان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عقبہ اس نے ضرور قرآن سنا ہے. اچھا، یہ پہلے ہی بوکھلائے ہوئے تھے حضرت حمزہ کے کلمہ پڑھنے سے، حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے سے، کیونکہ حضرت عمر تو انہی لوگوں میں سے تھے نا، انہی لوگوں میں سے شمار کیے جاتے تھے. یہ بوکھلائے ہوئے تھے. تو یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا نا ابی بن خلف، امیہ کا بھائی، ابی نے پکڑ لیا اس کو، یہ دوست تھا اس کا عقبہ. تو ابی نے عقبہ سے کہا
کہ میں نے سنا تو نے محمد کے منہ سے کلام سنا ہے اور تجھے بھی اس کا اثر ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے تو اثر نہیں ہوا، میں نے تو نہیں سنا۔ کہ نہیں تو نے سنا ہے؟ تو یہ بار بار کہتا رہا کہ تو نے سنا ہے، اور یہ بار بار انکار کرتا رہا کہ میں نے نہیں سنا۔ تو اس نے کہا کہ واقعی تو نے نہیں سنا اور تیرے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا نہیں میرے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا مجھے یقین تب آئے گا کہ جب تو معاذ اللہ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اوپر تھوک کر آئے، استغفر اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ عقبہ نے ابی کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے دل سے اپنے شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے بدبخت گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر تھوکا، اور وہ تھوکنے کے بعد یہ آیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ کیا کس طرح سے میں بولوں، کیسے سمجھاؤں، کیسے کم ظرف لوگوں کے دل تھے، کیسے ان لوگوں کے جگرے کلیجے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر وہ سورت نازل فرمائی، آیت نازل فرمائی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ یعنی قیامت کے دن یہ اس حال میں اٹھایا جائے گا عقبہ، ٹینشن میں کچھ لوگ ناخن وغیرہ چباتے نا، نیلز بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن ٹینشن میں اپنے ناخن وغیرہ ایسے چبائے گا کہ اپنے پورے ہاتھ کھا جائے گا، فزیکلی ہاتھ پورا کھا جائے گا، چبا جائے گا یہ ٹینشن میں قیامت کے دن۔ اور یہ اس دن کہے گا کہ کاش کہ میں نے جو ہے وہ اپنے دوست اس کو نہ بنایا ہوتا، ابی وغیرہ کو نہ بنایا ہوتا، اور میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، ان سے دوستی لگائی ہوتی۔ لیکن اس دن کی حسرت اور خون کے آنسو رونا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا ایک شخص اور ہے اور بڑا زبردست ہے، یہ ولید ابن مغیرہ۔ یہ عرب کے اندر بہت بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اتنے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا کہ ابو جہل نے یوں کہا کہ اگر یہ نبوت محمد کے بجائے ولید ابن مغیرہ پر آئی ہوتی تو ہم ضرور کلمہ پڑھ لیتے۔ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو ولید ابن مغیرہ پر آنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا سردار آدمی ہے۔ خود ولید ابن مغیرہ نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ ایک شخص اور ہے، غالباً بنو ثقیف کا کوئی شخص ہے، اس کے بارے میں کہا تھا یا تو نبوت اس پر آنی چاہیے تھی یا مجھ پر آنی چاہیے تھی، مجھ پر آتی یا اس پر آتی تب تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، ہم کو چھوڑ کر تمہارے ہی اوپر ہی اللہ کا فضل ہوا اور اللہ تعالیٰ کو کوئی اور ملا نہیں تمہارے علاوہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں پھر یہ آیت نازل فرمائی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تقسیم کرتا ہے جبکہ ہم نے خود اپنا رزق اس کے اور اس جیسے دوسرے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ جو ہے وہ آیت ہے، هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ جو ہے وہ پھر تھوڑا سا زکام ہے نا تو پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، آپ لوگ جو ہے وہ مفہوم کو سمجھو جو بتانا چاہ رہا ہوں۔ چلیے ان لوگوں کے اس رویے کے باوجود، اتنا ستانے کے باوجود، اتنا مذاق اڑانے کے باوجود، چہرے پر تھوک دیا اس کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ان لوگوں کو فوراً کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ بڑے بڑے سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے جمع ہو کر کے بیٹھ گئے کچھ سننے کے لیے، اور اللہ کے رسول کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ لوگ جو ہے وہ شاید ان کی کچھ سمجھ میں آج آ جائے۔ تو کہیں سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، نابینا صحابی تھے، آنکھیں نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول کہاں کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے آثار ایسے لگے، اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، نابینا بھی ہے اور ہے بھی اپنا، تو لہٰذا یہ تو بندہ ایسا ہے کہ اگر اس کو ابھی روک دوں اور بعد میں جو ہے اس سے کہوں تو یہ میری بات مان جائے گا، اس کو بعد میں سنبھال لوں گا۔ یہ لوگ جو ابھی بیٹھے ہیں یہ سردار ہیں، اور اگر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو دیکھ کر ہزاروں لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ اس وقت کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس وقت درمیان میں کوئی نہ آئے۔ تو لہٰذا جب یہ آئے تو ایک طریقے سے اللہ کے رسول کو ناگوار سا لگا۔ اسی وقت یہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ نازل ہوئی۔ اور ایک طریقے سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ خطاب ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کسی کو بس کیا الفاظ استعمال کروں مجھے خود ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے، ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا اپنے کسی چھوٹے کو ایک طریقے سے تنبیہ کرتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر۔ یہ لہجہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے جو یہاں پر ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ان بدبختوں کی وجہ سے اس کو چھوڑتے ہو
یہ تو کبھی ایمان لائیں گے نہیں، اور ہوا بھی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ تھا، آپ چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئے، بس انہی کی وجہ سے جو ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، اور کوئی بات نہیں تھی۔ باقی جب یہ معاملہ آیا تو اللہ کے رسول نے بھی چھوڑ دیا ان کو۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ ایک شخص اور ہے، اس کا بھی ذکر کر دوں، وہ ہے نضر بن حارث۔ یہ نضر بن حارث وہ شخص ہے کہ یہ جاتا تھا مکے سے باہر، اور مکے سے باہر کے جو عجمی قصے کہانیاں ہوتی تھیں اور ان کے اوپر جو کتابیں وغیرہ لکھی ہوتی تھیں، یہ وہ خرید کر لاتا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ قرآن سنیں، جو لوگ قرآن سنیں ان کو میں اپنے یہ قصے کہانیاں سناؤں۔ وہ رستم کے قصے اور بادشاہوں کی کہانیاں اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں یہ سناتا تھا۔ اور اس کے پاس ایک لونڈی تھی، اس لونڈی سے گانا گواتا تھا، بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لونڈی کے گانے میں اس کہانی کو ڈال دیا کرتا تھا، کمبینیشن ہوتا تھا، گانے کے اندر وہ کہانیاں ہوتی تھیں، تو اس سے کہانی کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ وہ جو ہے وہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ نغمہ، کچھ سنگیت، اس ٹائپ کی چیزیں ہو جاتی تھیں، تو لوگ اس کو زیادہ اٹریکٹیو طریقے سے سنتے تھے، دل لوگوں کا اور زیادہ وہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ لوگوں سے کہتا تھا، دیکھو محمد تمہیں کن باتوں کی طرف بلاتے ہیں، تمہیں کیا سناتے ہیں، نماز کرو، روزہ کرو، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، یہ کہانیاں سنو، تو بتاؤ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، وہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو ہے کچھ چیزیں قصے کہانیاں وغیرہ خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے۔ اس کے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک شخص اور تھا اور یہ بڑا گستاخ تھا، عاص ابن وائل۔ عاص ابن وائل وہی ہے، اس کے جو بیٹے تھے، عاص کے بیٹے جو ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان کے سب کی اولادوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل بڑے صحابی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوئے۔ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے خالد ابن ولید دین اسلام میں داخل ہوئے، خالد سیف اللہ کا لقب ملا۔ اس طریقے سے یہ عاص ابن وائل ان کے بیٹے تھے، عمرو ابن العاص، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ان کی نسلوں میں کئی چھٹی ساتویں نسل میں جا کر کے کسی نے کلمہ پڑھا، نہیں، اگلی ہی نسلوں کے اندر لوگ دین کے اندر داخل ہو گئے، باپوں کو بھی بھول گئے اپنے۔ ایسے دین اسلام کا جو ہے لوگوں کے دلوں پر اثر ہوا، اندازہ لگا سکتے کہ دین اسلام کیسا زبردست سچا اور برا دین ہے۔ تو یہ جو عاص ابن وائل تھا، یہ بھی بڑا زبردست جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، تان و تشنیع کرنا اور گستاخیاں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے تھے نا، چھوٹے پن میں ہی ان کا انتقال ہوا، آپ کے دونوں تینوں بچوں کا۔ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کہ محمد تو ابتر ہو گیا، اور یہ ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کروں تو کیا کروں، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا۔ دراصل عربی کے اندر ابتر ایک جانور کو کہتے ہیں، اور وہ جانور اس کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اس نے یوں کہا کہ محمد تو جو ہے ابتر ہے، نسل ہی آگے نہیں چلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کے عاص بن وائل کے تعلق سے۔ ایک شخص اور ہے اسود بن عبد المطلب، اور ایک ہے حارث بن قیس، اور ایک ہے اسود بن عبد یغوث۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کے معاملات بڑے زبردست ہوئے۔ بس ان کی باتیں ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو ولید تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اچھا ایک روایت آتی ہے سیرت المصطفیٰ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ واقعہ پورا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت جبرائیل آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے باقاعدہ کچھ لوگوں کا نام لے کر کے شکایت کی۔ دراصل یہ ولید وہاں سے گزرا تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، یہ ہے جو پریشان کرتے ہیں مجھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ولید۔ تو جبرائیل نے جو ہے گردن کی طرف اشارہ کیا ایسے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کی کفالت کر لی گئی، اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر لی گئی۔ پھر جو ہے وہ اسود بن عبد المطلب گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا، یہ اسود بن عبد المطلب ہے۔ تو جبرائیل نے جو ہے وہ آنکھ کی طرف اشارہ کیا، اور ہر اشارے میں اللہ کے رسول پوچھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہوا، اور جبرائیل کہتے تھے آپ کی کفالت کر لی گئی۔ پھر وہ تیسرا شخص گزرا اسود بن عبد یغوث جو ہے، جب وہ گزرا تو اللہ کے رسول نے بتایا یہ اسود ہے ابن عبد یغوث، تو جبرائیل نے جو ہے وہ سر کی طرف اشارہ کیا، تو اللہ کے رسول نے پھر وہی پوچھا، جبرائیل نے وہی جواب دیا آپ کی کفالت کر لی گئی۔ چوتھے نمبر پر جو ہے حارث بن قیس گزرا، اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے بتایا
تو جبرائیل نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور وہی آپ کی کفالت کر لی گئی آپ کے سوال کے جواب میں۔ اور 5ویں نمبر پر گزرا عاصم بن وائل، اللہ کے رسول نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور جبرائیل نے جو ہے وہ اپنے مطلب پیروں کی طرف اشارہ کیا، پاؤں کی طرف۔ اور ان چاروں پانچوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کا انجام اتنا زبردست ہوا ہے۔ ولید کے بارے میں آتا ہے، کہیں سے گزر رہا تھا اور وہ جو تیر ہوتا ہے نا، تیر رکھا ہوا ہوتا ہے، اس تیر کے اوپر اس کا ایک طرف پیر پڑا تو دوسری طرف سے تیر جو ہے وہ اس طریقے سے لکڑی پڑی ہوئی تھی کہ جیسے اس کا پیر پڑا ادھر سے وہ اچک کے ولید کے گلے پہ لگا۔ اس وقت تو ہلکی سی خراش لگی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن بعد میں اس ہلکی سی خراش سے ایک دم زخم بنا اور وہ ایک دم پھوٹ پڑا، کھل گیا زخم اور اسی میں مر گیا، کیونکہ جبرائیل نے گلے کی طرف اشارہ کیا تھا تو گلے کی طرف سے اس کا کام تمام ہوا۔ دوسرے شخص جو تھے، دوسرا شخص تھا اسود بن عبد المطلب، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کیکر کے درخت کے نیچے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، تو ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بچوں نے پوچھا بجن کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں میں کسی نے جو ہے کیکر کے درخت چبا رہا ہے کوئی۔ کہا آپ کے آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی چبو رہا ہے، خدا کی قسم کوئی چبو رہا ہے۔ تو اتنا اس کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی کہ اس کی آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ تیسرا شخص جو تھا جس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا اسود بن عبد یغوث، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے سر میں کوئی پھوڑے پھنسی وغیرہ نکل آئے اور اتنے زبردست وہ سڑ گئے کہ اسی کے زخم کے سڑنے کے نتیجے میں کینسر ہوا، کیا ہوا، مر گیا اسی میں۔ چوتھے نمبر پر جو حارث بن قیس تھا جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت جبرائیل نے، کہتے کہ اس کے پیٹ کے آنت کے اندر کوئی مروڑ پڑ گئی اور وہ پخانہ بند ہو گیا، اور حالت یہ ہوئی کہ منہ سے ہی پخانہ نکلنے لگا اس کے، جس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، مرنے سے پہلے اسی سے جو ہے ہگنا شروع کر دیا اور اسی سے اس کا انتقال ہوا، اسی سے مرا۔ اور 5ویں نمبر پر عاصم بن وائل، یہ وہ شخص ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے کہا نا ابتر ابتر کہتا تھا، یہ ایک مرتبہ اپنے گدھے پر بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا، اچانک پتہ نہیں گدھے کو کیا ہوا، وہ بتکا اور یہ گدھے کے اوپر سے گرا اور کئی جھاڑیوں میں جا کر کے پڑا۔ تو دو روایتیں آتی ہیں کہ یا تو کانٹا چبھا اس کے پیر میں یا کسی جانور نے کاٹا، کیڑے نے کاٹا، کس نے کاٹا، جس کے نتیجے میں اس کا پیر جو ہے وہ سوج گیا، اونٹ کی گردن کی طرح سوج گیا اور اسی پیر کے سوجنے کے نتیجے میں یہ مرا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، گلے کی خراش ہو، سر میں دانے نکلے ہو، ان چیزوں سے مر گئے یہ لوگ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عبرت کا معاملہ تھا ان لوگوں کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی اپنے نبی کی بے حرمتی کرنے والوں کو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی شخص اس قسم کی جرات کرتا ہے اور ایسی حماقت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔